بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصے کارنر کے سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ سنیں گے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی قوم کے تباہ ہونے کے بعد سمود کی اولاد عرب میں جا پہنچی تھی۔ ان کا ملک شام اور حجاز کے درمیان تھا اور حجاز کے شہر سے ملا ہوا تھا۔ ان کی وادی کا نام وادی قرا تھا۔ یہ لوگ بھی قوم عاد کی طرح بہت قد آور تھے۔ پہاڑوں کو تراش تراش کر انہوں نے اپنے گھر بنا لیے تھے۔ پتھروں کو تراشنے کے بہت ہی ماہر تھے۔ پتھر تراشتے تراشتے بت تراش بن بیٹھے۔ پھر ان میں بت پرستی عام ہو گئی۔ جب یہ لوگ اللہ کی یاد سے غافل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی شکل و صورت اپنی قوم میں سب سے زیادہ بہتر تھی اور نسب بھی سب سے اعلیٰ تھا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف میں فرمایا وَإِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرُهُ۔ اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے بھائی حضرت صالح علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ صرف چند لوگ آپ پر ایمان لائے۔ یہ کمزور اور غریب لوگ تھے۔ قوم کے بڑے بڑے سردار اور ماردار لوگ بت پرستی پر قائم رہے۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا انکار کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہا کرتے تھے اگر ہم خدا کے صحیح دین پر نہ ہوتے تو آج ہمیں یہ دھن دولت، سرسبز و شاداب باغات اور بلند و بالا عالی شان محلات، میوہ جات کی کثرت، شیریں نہریں، یہ سب کچھ کیوں حاصل ہوتا؟ یہ سب چیزیں ہمیں اس لیے ملی ہیں کہ ہم صحیح دین پر ہیں۔ دوسری طرف آپ خود دیکھیں، جو لوگ آپ کی پیروی کر رہے ہیں انہیں دیکھیں، ان کی تنگ دستی اور غربت کو دیکھیں اور بتائیں کہ خدا کے مقبول بندے کون ہیں۔ پھر یہ نافرمان لوگ ایمان والوں کو متوجہ کر کے کہتے اتعلمون ان صالحا مرسل من ربہ، کیا تمہیں یقین ہے کہ صالح علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں؟ اس پر ایمان والے ان کو جواب دیتے انا بما ارسل بہ مؤمنون، کہ جو کچھ صالح علیہ السلام لے کر آئے ہیں ہم ان پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو تب یہ کافر لوگ آگے سے جواب دیتے انا بالذی آمنتم بہ کافرون، کہ جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کو نہیں مانتے۔ بہرحال ان مغرور اور سرکش لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہ کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان الفاظ میں انہیں تبلیغ کی اے میری قوم، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں، جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا پھر اسی میں تمہیں بسایا، پس اسی سے بخشش مانگو اور اسی کی طرف رجوع کرو۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت پر قوم سمود حضرت صالح علیہ السلام کو جواب دیتی کیا تو ہمیں ان معبودوں سے روکتا ہے جن کی پوجا ہمارے باپ دادا کرتے تھے؟ غرض وہ آپ کو جھٹلاتے ہی رہے۔ ادھر حضرت صالح علیہ السلام بھی برابر انہیں اللہ کا پیغام سناتے رہے۔ آخر ان کی قوم نے کہا اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ۔ تو اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا تمہاری خواہش کے مطابق میں تمہیں معجزہ دکھا دیتا ہوں، لیکن اس کے بعد بھی اگر تم ایمان نہ لائے تو تم پر اللہ کا عذاب آئے گا۔ اس پر ان کی قوم نے ان سے کہا ہم ہر سال فلاں تاریخ کو شہر سے باہر جاتے ہیں، اپنے ساتھ اپنے بتوں کو بھی اچھی پوشاک پہنا کر لے جاتے ہیں، پھر ان سے اپنی حاجتیں مانگتے ہیں، تو بھی ہمارے ساتھ چل، اپنے خدا سے اپنی مراد مانگ، پھر دیکھتے ہیں تیرا خدا تجھے کیا دیتا ہے اور ہمارے خدا ہمیں کیا دیتے ہیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی بات کو قبول کر لیا۔ آخر وہ دن آ گیا جب انہیں باہر نکلنا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھ وہ تھوڑے سے مسلمان تھے جو ان پر ایمان لائے تھے۔ جب وہ عیدگاہ پہنچ گئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو نہایت اچھی طرح سجایا اور اپنے سامنے تختوں پر بٹھایا، پھر بڑے ادب سے ان سے اپنی حاجات مانگنے لگے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا ان بتوں سے مانگنا ہی ہے
تو ان سے کوئی انوکھی چیز مانگو تاکہ ہم بھی دیکھیں تمہاری بت کیسی قدرت والے ہیں۔ وہ لوگ بتوں کے سامنے بڑی عاجزی سے مانگتے رہے لیکن کچھ بھی نہ ہوا، آخر تنگ آ کر بیٹھ گئے۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اب تم کہو میں کیا کر کے دکھاؤں؟ میں اپنے رب سے دعا کروں گا، وہ ہو جائے گا جو تم کہو گے۔ ان سب نے اپنے بڑے سردار کی طرف دیکھا اور اس سے بولے، ان سے کوئی ایسا مطالبہ کرنا چاہیے جو یہ پورا نہ کر سکیں۔ ان کے سردار نے پہلے سوچا پھر بولا، اگر آپ واقعی اللہ کے پیغمبر ہیں تو ہماری پہاڑی کاتبہ سے ایک ایسی اونٹنی نکال دیجئے جو 10 مہینے کی گابن ہو اور پوری طرح طاقتور ہو، پھر وہ ہمارے سامنے بچہ جنے، وہ بچہ بھی اسی کی شکل کا ہو، اس کا رنگ روپ بالکل اس جیسا ہو۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان کی بات سن کر فرمایا، اگر میں اللہ کے حکم سے تمہارا یہ مطالبہ پورا کر دوں تو تم سب مجھ پر اور میری دعوت پر ایمان لے آؤ گے؟ ان سب نے کہا، ہاں ہم ایمان لے آئیں گے۔ اس کے بعد حضرت صالح علیہ السلام نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر اللہ تعالیٰ سے یوں دعا کی، اے پروردگار، آپ کے لیے تو کوئی کام مشکل نہیں، ان کا مطالبہ پورا فرما دیں۔ مسلمان بھی اس وقت آپ کے پاس کھڑے تھے۔ آپ کا ان الفاظ میں دعا کرنا تھا کہ اچانک پہاڑی پھٹی، اس میں سے ایسی چلانے کی آواز آئی جیسی جانور بچہ جنتے وقت نکالتے ہیں، اور انہوں نے پہاڑ میں سے بالکل ایسی ہی اونٹنی نکلتے دیکھی۔ پہاڑ سے نکلتے ہی اونٹنی جنگل میں چرنے لگی۔ کچھ ہی دیر بعد اس کا بچہ پیدا ہو گیا، وہ بچہ بھی اسی کے رنگ روپ کا تھا۔ اس واقعے کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، قد جاءتکم بینۃ من ربکم ھذہ ناقۃ اللہ لکم آیہ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم۔ بے شک تمہارے رب کی طرف سے یہ واضح دلیل آ چکی ہے، یہ تمہارے لیے اللہ کے نام پر چھوڑی ہوئی اونٹنی ہے، تمہارے لیے ایک فیصلہ کن نشانی ہے، بس اسے کھلا چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں جہاں چاہے چرے، اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچاؤ ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ پکڑے گا۔ اس واقعہ کو دیکھنے کے بعد ان سب نے کہا، بے شک صالح کا معبود بڑی ہی قدرت کا مالک ہے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ اس طرح ان کا سردار اپنے بہت سے ساتھیوں کے ساتھ اسلام لے آیا۔ اس نے حضرت صالح علیہ السلام سے اپنی خطاؤں کی معافی مانگی، باقی لوگ اپنی سرکشی پر قائم رہے۔ ان بدبختوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جادوگر قرار دیا۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، تم نے تو وعدہ خلافی کی ہے، اب اللہ کے عذاب سے بچنے کی ایک ہی صورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ تم اس اونٹنی اور اس کے بچے کو نہایت تعظیم سے رکھو، اسے کسی قسم کی تکلیف نہ دو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ جب تک یہ اونٹنی اور بچہ تم میں رہیں گے شاید اللہ کا عذاب تم پر نہ آئے، اس کو چھوڑ دو تاکہ یہ کھاتی پھرے، اسے برائی سے ہاتھ نہ لگانا۔ وہ اونٹنی بہت قداور تھی، اللہ کا معجزہ تھی، اس کا بہت زیادہ رعب تھا، جس طرف جاتی باقی سب جانور اسے دیکھ کر بھاگ جاتے تھے، پانی پر آتی تو سب کا پانی پی جاتی۔ اس طرح لوگ بہت پریشان ہوئے۔ انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے شکایت کی، یہ اونٹنی تو بہت پانی پی جاتی ہے، ہمارے لیے باقی بچتا ہی نہیں۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ان سے فرمایا، ایک دن تم کنویں سے پانی پی لیا کرو، دوسرے دن اونٹنی پیا کرے گی، اور جس دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اس دن تم اس کا دودھ نکال لیا کرو۔ چنانچہ اس طرح کیا گیا، ایک دن اونٹنی پیتی، اس دن یہ لوگ اونٹنی کے دودھ سے اپنے برتن بھر لیتے، دوسرے دن وہ لوگ پانی پی لیتے۔ کچھ دن تک یہ سلسلہ اس طرح چلتا رہا، لیکن پھر وہ اس اونٹنی سے تنگ آ گئے۔ ان کے تنگ آنے کی وجہ یہ تھی کہ وہ جہاں سے گھاس چرتی وہاں گھاس ختم کر دیتی، دوسرے جانوروں کے لیے گھاس نہ بچتی۔ اب جن لوگوں نے جانور پالے ہوئے تھے انہیں یہ بات سخت ناگوار تھی، وہ سوچنے لگے کہ کس طرح اس اونٹنی سے نجات حاصل کی جائے تاکہ ان کے جانور بھی فراغت سے چر سکیں۔
دوسری طرف وہ وعدہ کر چکے تھے کہ اونٹنی سے کوئی برا سلوک نہیں کریں گے، اس لیے وعدہ کے خلاف کرنے سے ڈرتے بھی تھے کہ کہیں اللہ کا عذاب نہ آ جائے۔ اس موقع پر پھر شیطان آگے آیا، اس نے کچھ نوجوان عورتوں کو اکسایا۔ ان عورتوں نے اعلان کیا، جو شخص بھی اس اونٹنی کو قتل کرے گا وہ ہم میں سے جس سے چاہے شادی کر سکے گا۔ اس اعلان کو سن کر دو آوارہ گرد نوجوان قدار بن سالت اور مصدع اونٹنی کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ان عورتوں کے بھی بہت سے جانور تھے، اس لیے یہ دوسروں کی بنسبت زیادہ پریشان تھی۔ اس طرح یہ دو بدبخت آدمی اونٹنی کے قتل کرنے کی تدبیریں کرنے لگے۔ آخر ایک دن تیر اور تلوار لیے اپنے کچھ ساتھیوں سمیت اونٹنی کے راستے میں بیٹھ گئے۔ وہ جگہ تنگ سی گلی تھی۔ اونٹنی چراگاہ سے واپس لوٹی۔ اسے دیکھ کر مصدع نے اپنی کمان میں تیر چڑھایا اور اونٹنی کی پیشانی پر مارا۔ اب سب نے مل کر شور مچاتے ہوئے اونٹنی پر حملہ کر دیا، لیکن اونٹنی بہت طاقتور تھی، اس نے کسی کو نزدیک نہ آنے دیا۔ آخر قدار نے اس کے پیچھے جا کر وار کیا، تلوار اس کی کونچوں پر ماری، اونٹنی زمین پر گری، ساتھ ہی باقی لوگ تلواروں کے ساتھ وار کرنے لگے اور آخر کار انہوں نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا جسے ناقۃ اللہ کہا گیا تھا۔ اس سے پہلے ہی حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم کو خبردار کیا تھا۔ سورۃ الشمس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کذبت ثمود بطغواها اذ انبعث اشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے سبب جھٹلایا، پس اللہ کے رسول نے ان سے کہہ دیا تھا کہ یہ اونٹنی اللہ کی طرف سے معجزہ ہے اور اسے چھوڑ دو کہ خدا کی زمین میں چرتی پھرے۔ پس انہوں نے پیغمبر کو جھٹلایا اور اونٹنی کی کونچیں کاٹ دیں۔ پس ان کے پروردگار نے ان کے گناہ کے سبب زمانے کو ان پر الٹ دیا، پس برابر کر دیا انہیں، اور پروردگار ان کے انجام سے نہیں ڈرتا۔ جب شہر کے لوگوں کو معلوم ہوا کہ اونٹنی کو قتل کر دیا گیا ہے تو وہ بہت خوش ہوئے، اس کا گوشت تقسیم کیا اور گھروں کو لے گئے۔ ادھر اونٹنی کے بچے نے اپنی ماں کو قتل ہوتے دیکھا تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اور اسی پہاڑ میں جا چڑھا جس سے اونٹنی پیدا ہوئی تھی اور اسی میں غائب ہو گیا۔ حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کے قتل کی خبر ملی تو افسوس کرتے ہوئے باہر نکلے اور شہر والوں سے فرمایا، تم نے اللہ کے عذاب کو خود دعوت دی ہے، اب عذاب آ کر رہے گا۔ اس پر حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے کہا، اے صالح، اس عذاب کو ہمارے پاس لے آ جس کی تو ہمیں دھمکی دے رہا ہے۔ وہ لوگ اللہ کے عذاب کو بچوں کا کھیل سمجھ رہے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی باتیں ہوائی باتیں سمجھ رہے تھے۔ وہ اپنے سے پہلی قوموں کے عبرتناک انجام کو بھلا بیٹھے تھے۔ قرآن کریم نے اللہ کی اونٹنی کے ان قاتلوں کو سب سے زیادہ بدبخت فرمایا ہے۔ جب ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ کہا کہ تم اس عذاب کو لے آؤ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اچھا اگر تم عذاب ہی کے خواہش مند ہو تو تیار ہو جاؤ، اب تم 3 دن تک گھروں میں آرام کر لو، یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے۔ پھر آپ نے انہیں عذاب کی علامات بھی بتائیں۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا، میں تمہیں آنے والے عذاب کی 3 علامتیں بتاتا ہوں، یہ علامتیں تمہارے چہروں پر ظاہر ہوں گی۔ پہلی علامت یہ ہوگی کہ جمعرات کے دن تمہارے چہرے زرد ہو جائیں گے، یہ ڈر اور خوف کی علامت ہے۔ مصیبت آنے سے پہلے انسان کی یہ کیفیت ہو جاتی ہے۔ دوسری علامت یہ ہوگی کہ جمعے کے دن سب کے چہرے سرخ ہو جائیں گے، یہ ڈر اور خوف کا دوسرا درجہ ہے۔ تیسری علامت یہ ہوگی کہ ہفتے کے دن سب کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے، یہ ڈر اور خوف کا تیسرا درجہ ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے یہ بھی فرمایا، یہ عذاب سب پر آئے گا، اس میں مرد اور عورت، بچے اور بوڑھے سب شامل ہوں گے۔ اور پھر آپ کے بتائے ہوئے پہلے مقررہ دن ان کے چہروں پر علامت ظاہر ہونے لگیں۔ ان علامات سے پہلے تک یہ لوگ اللہ کے نبی کی باتوں کو ہوائی باتیں سمجھ رہے تھے، مگر جو ہی علامات شروع ہوئیں سوچ میں پڑ گئے، حیران اور پریشان ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے
جمعرات کو جب چہرے زرد ہو گئے تو جمعے کی علامت کے خوف سے ان کے ہوش اڑ گئے۔ پھر جمعے کے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے تو ہفتے کی علامت کے خیال نے انہیں لرزا دیا۔ وہ جان گئے اب اللہ کے عذاب سے بچنا ناممکن ہے۔ ان علامات کو دیکھ لینے کے بعد ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کے حضور گریہ زاری کرنے لگ جاتے، لیکن انہوں نے کیا یہ کہ آپس میں کہنے لگے اب ہم بھی صالح کو اور ان کے اہل عیال کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے آپس میں عہد کر لیا اور قسم کھائی کہ ہم سب مل کر رات کے وقت صالح علیہ السلام کے گھر پر ٹوٹ پڑیں گے اور کسی کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کوئی ان کے خون کا دعویٰ کرنے کھڑا ہوگا تو کہہ دیں گے ہمیں کچھ خبر نہیں، ہم سچ کہتے ہیں، ہم تو اس وقت موجود ہی نہ تھے۔ انہوں نے یہ پروگرام عذاب کی علامات ظاہر ہونے پر بنایا، جبکہ انہیں تو اللہ کے حضور توبہ کرنی چاہیے تھی۔ ان کے اس پروگرام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا انہوں نے ایک خفیہ سازش کی اور ہم نے بھی ان کے خلاف ایک خفیہ تدبیر کی اور انہیں اس تدبیر کی خبر بھی نہ ہوئی۔ اس بستی حجر میں 9 بدبخت تھے۔ ان لوگوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا، لیکن وہ اللہ کی تدبیر کے مقابلے میں کیا کامیاب ہو سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی حفاظت فرمائی اور فرشتوں کا پہرا لگا دیا۔ ادھر یہ 9 افراد قتل کے ارادے سے نکلے، ایسے میں پہاڑ سے ایک پتھر لڑکتا ہوا آیا اور ان سب کو کچل دیا۔ اس طرح یہ سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ 3 دن پورے ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ابتدا ہوئی۔ یہ عذاب ایک قسم کا نہ تھا بلکہ کئی قسم کے عذاب تھے۔ یہ کڑک کا عذاب تھا، چنگھاڑ کا عذاب تھا اور زلزلے کا عذاب تھا۔ رات کے وقت ایک ہیبت ناک آواز نے ہر کسی کو اس ہی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ ایک گونجنے والی بجلی تھی جو بار بار چمکتی، گونجتی، گرجتی، لرزتی ہوئی کبھی ایک مقام پر گزرتی تو کبھی دوسرے مقام پر۔ یہ قوم جس جگہ آباد تھی، انہوں نے اپنے رہنے کے لیے جو بلند و بالا مکان بنائے تھے، اس عذاب نے ان سب کو تہس نہس کر دیا۔ سمود کی قوم نے خود عذاب کا مطالبہ کیا تھا، وہ تمام کی تمام اس عذاب سے ہلاک ہوئی۔ بس ایک شخص ابو رغال بچ گیا۔ وہ ایسے بچا کہ عذاب کے وقت مکہ معظمہ گیا ہوا تھا۔ مکہ معظمہ تو گویا امن کے شہر ہے، اس لیے اس عذاب سے تو وہ محفوظ رہا، لیکن جب یہ مکہ معظمہ سے باہر نکلا تو جس عذاب سے ساری قوم ہلاک ہوئی تھی، یہ بھی اسی سے ہلاک ہوا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ابو رغال کی قبر کے پاس سے ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم سے دریافت فرمایا، جانتے ہو یہ قبر کس کی ہے؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے عرض کیا، اللہ اور اس کے رسول ہی کو اس کا علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ ابو رغال کی قبر ہے۔ یہ قوم سمود کا ایک فرد تھا۔ جب قوم سمود پر عذاب آیا تو یہ شخص اس وقت حرم پاک کی زمین میں تھا۔ حرم پاک کے احترام کی وجہ سے اس وقت تو یہ عذاب سے محفوظ رہا، لیکن جب حرم سے باہر نکلا تو جس قسم کا عذاب باقی قوم پر آیا تھا، اسے بھی اسی قسم کا عذاب نے آ لیا اور یہ بھی ہلاک ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جب اسے دفن کیا گیا تو اس کے پاس سونے کی ایک سلاخ تھی، وہ بھی اس کے ساتھ ہی دفن ہو گئی تھی۔ یہ سن کر لوگوں نے اس کی قبر کھود ڈالی، اس میں واقعی سونے کی سلاخ موجود تھی۔ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم نے اس سلاخ کو نکال لیا۔ حضرت صالح علیہ السلام پر جو لوگ ایمان لائے تھے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے محفوظ رکھا، عذاب ان پر اثر انداز نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان اور تقوی کی راہ اختیار کر چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھیں کہ مومن اور کافر ایک ساتھ رہ رہے تھے۔ عذاب آیا تو اس نے چن چن کر ان لوگوں کو ہلاک کیا جو ایمان والے نہیں تھے، اور جو ایمان لے آئے تھے عذاب انہیں چھو کر بھی نہیں گزرا۔ حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان لانے والے مسلمانوں کی تعداد 120 تھی اور ہلاک ہونے والے تقریباً 1500 گھرانے تھے۔ قوم سمود کی ہلاکت کے بعد حضرت صالح علیہ السلام ایمان لانے والوں کو ساتھ لے کر حجر سے فلسطین کے علاقے میں چلے گئے۔ یہ مقام حجر سے قریب تھا اور تھا بھی سرسبز و شاداب۔ حضرت صالح علیہ السلام کی عمر مبارک 85 سال ہوئی، بعض کتابوں میں 280 سال بھی لکھی ہے۔
سمود کی بستیوں کے کھنڈرات اور آثار آج بھی موجود ہیں۔ تحقیق کرنے والے کچھ لوگوں نے ان کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ ان کا بیان ہے کہ وہ ایک ایسے مکان میں داخل ہوئے تھے جو شاہی حویلی کہی جا سکتی ہے۔ اس میں بہت سے کمرے تھے۔ اس میں حویلی کے ساتھ ایک بہت بڑا تالاب تھا۔ یہ پورا مکان پہاڑ کاٹ کر بنایا گیا تھا، لیکن اس سے بھی پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی نشاندہی فرمائی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کی طرف جاتے ہوئے وادی حجر سے گزرے۔ وہاں سمود کی تباہ شدہ اور ویران بستیاں تھیں۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے سمود کے کنویں سے پانی بھرا، آٹا گوندا اور روٹیاں پکائیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی گرا دینے کا اور ہانڈیاں الٹ دینے کا حکم دیا، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، یہ وہ بستی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا عذاب ہوا ہے۔ یہاں قیام نہ کرو اور نہ یہاں کسی چیز سے فائدہ اٹھاؤ، اور یہاں سے آگے چل پڑو، ایسا نہ ہو تم بھی کسی بلا میں مبتلا ہو جاؤ۔ جن قوموں نے اللہ کی نافرمانی کی اور سرکشی کا راستہ اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی عبرت کا نشان بنایا اور آخرت میں بھی ان کے لیے ذلت اور عذاب ہے۔ بسم اللہ الرحمن